طریقے سے ہو رہا ہے جس میں کہ نہ ہمارے خان صاحب کی، بشرا بی بی کی، باقی لیڈرشپ کی، ان کی اپلیکیشنز جو ہیں، ان کی جو پٹیشنز ہیں، وہ ضمانت کی، جو کہ ان کا ایک قانونی اور آئینی حق ہے، ان سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ القادر کی جو کیس ہے، جس کی کہ 5 تاریخ کو غالباً وہ کیا ہوا ہے، کیس لگایا ہوا ہے، اب 5 تاریخ بھی آ جائے گی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 5 تاریخ کو خان صاحب کا کیس سنا جائے گا۔ اور القادر جو کہ ایک سب سے بڑے سارے بھونڈے کیس تھے، لیکن یہ جو بھونڈے ترین کیسز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ القادر ایک ایسا منصوبہ جو کہ بنیادی طور پہ ایک ایسا سخت کر رہا ہے جس کا کہ ماضی بھرا ہوا ہے اس سے، چاہے وہ اسپتال کی صورت میں ہو، شوکت خانم کی صورت میں ہو، وہ یونیورسٹی نمل کی صورت میں ہو، کہ خان صاحب ہمیشہ جو وہ ہے سوشل سیکٹر میں وہ ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اقتدار میں آئے۔ اپنی پاپولیرٹی جو ان کی تھی ایز اے اسپورٹس مین، ایک لیڈر کی، وہ انہوں نے ہمیشہ استعمال کی عوام کی فلاح بہبود، اور خاص طور پہ وہ طبقے جو کہ محروم طبقے تھے۔ وہ ایک کیس بنایا گیا ہے کہ جی جس میں کہ ایک پیسہ بھی جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ بار بار اس کو ہمیشہ ریفر کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ 190 ملین روپے شاید خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ خان کے صاحب کے اکاؤنٹ میں یا ان کی فیملی کے اکاؤنٹ میں کسی جگہ پہ ایک پیسہ بھی نہیں گیا۔ وہ سارے کا سارا پیسہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود تھا، اور وہی پیسہ آج بھی ادھر ہی موجود ہے۔ اور لگ رہا ہے الزام کہ دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 190 ملین اتنی بڑی رقم ہے۔ تو اس کیس کو خان صاحب پہ لگانا ان کی ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کے قانونی پہلو کو رکھتے ہوئے، جس میں کہ نہ خان صاحب کا نہ لینا نہ دینا، اور ایک ایسے کیس بنا دیا کہ جی آپ نے، وہ تو ایک سیرت النبی کے لیے ایک یونیورسٹی بنا رہے تھے خان صاحب، جس میں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی پہ لوگ تحقیق کریں اور عوام کو بتایا جائے کہ جی ان کی جو زندگی تھی اس کی اصل جو اسپرٹ تھی وہ کیا تھی۔ لیکن وہ الٹا ان کے خلاف بنا دیا کہ جی انہوں نے اس میں کوئی فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، باقی کیسز بھی اسی طرح ہی ہیں۔ اب آتے ہیں جو ہوا نیشنل اسمبلی میں، اسی کچھ تفصیلات عمر صاحب بتا دیں گے، کچھ جو ہے تو شیخ وقاص صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بتا دیں گے کہ سیکرٹری کے جو اسپیکر کا آفس ہے وہ ایسے فیصلے کر رہا ہے جس سے کہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ ملیفائڈی ہیں۔ وہ ایسے کیسز ریفر کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ بلا تحقیق اور ساتھ ہی میں ایسی جگہ پہ بھیجنا جس کا کہ وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو سنیں، جس کی تفصیلات یہ بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو یہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 52 کوئی 53 کوئی 54 کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سیاسی کیسز کی بنیاد پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور پھر سمبریال ٹائپ الیکشنز کرائے جائیں گے، جس میں کہ ہر چیز پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہوگی کہ کتنا جیتنا ہے، کس نے جیتنا ہے، کس کینڈیڈیٹ نے جیتنا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا تھا اس سے دل نہیں بھرا، کیونکہ وہ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ عوام کا جو جذبہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے ووٹ کیے بغیر انتخابی نشانات کے، تو اس سے بھی وہ ہدف حاصل نہیں ہوئے جو کہ چاہتے تھے۔ تو ابھی بڑے بھونڈے طریقے سے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے اور ان کو اس پہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اور پھر اپنے من پسند سمبریال الیکشنز کرائے جائیں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ چیف الیکشن کمیشن جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں،
اور اسپیکر صاحب ریفرنسز بھیجنے میں تو بڑی مستعد اور بڑی جلدی سے وہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کمیٹی نوٹیفائی نہیں کی ہے کہ وہ کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے ناموں پہ بحث کرے، باوجود اس کے کہ ایک لیٹر شہباز شریف صاحب کا آیا ہے کہ جس میں کہ یہ کہا گیا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہ وہ اس سلسلے میں میٹنگ کریں، نہ تاریخ دی ہوئی ہے اس لیٹر میں، نہ کچھ، وہ ایک ویسی ایک دکھاوے کا ایک لیٹر تھا جو کہ جس پہ کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ نہ کنوین کر رہے ہیں اور نہ اس پہ کوئی وہ کر رہے ہیں، بیکاز یہ سوٹ کرتا ہے ان کو، جو کرنٹ چیف الیکشن کمشنر ہے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، اس نے وہی کام کیے ہیں جو کہ ایک دشمن بھی نہیں کرتا کسی سیاسی جماعت کا۔ اب ایسے حالات میں ہم عوام کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایسے حالات میں جہاں پہ کہ نہ قانون ہو، نہ آئین ہو، نہ فیئرنس ہو، نہ نیوٹرلٹی ہو، اور فریق بن جائے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ ادارہ جس کا کام آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کروائے فری فیئر، وہ تو نہ فری نظر آ رہے ہیں نہ فیئر نظر آ رہے ہیں، اور اس کی مثالیں ہم نے کئی الیکشنز میں دیکھ لی ہیں، اور یہ سمریال کا تھا، یہ اس کی آخری ایک ایگزامپل تھی۔ آخر میں اب آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کم از کم ایک آپٹکس کو طور پہ تو آپ ٹھیک کریں۔ اب سارے صوبوں میں الیکشن ہوئے سینٹ کے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے عوام 11 سینیٹر جو کہ ان کے آنے تھے اپنی نمائندگی سے محروم ہیں۔ ثانیہ نشتر جس نے کہ مارچ میں استعفیٰ دیا تھا، ایکسیپٹ بھی ہو گیا، اور آج کے دن تک ان کی سیٹ پہ ری الیکشن نہیں ہوا، جبکہ سندھ میں، جبکہ بلوچستان میں وہی جو آئینی مدت ہے 30 دنوں کی، اس میں الیکشنز ہو بھی گئے، انہوں نے آ کے حل بھی لے لیے۔ خیبر پختونخوا نے کیا قصور کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام جو کہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں پچھلے 40 سال سے، اور پھر بالخصوص ابھی، تو انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو ان کے ایک نمائندگی سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا جو ماحول جو کہ جنگ کے بعد، انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد جو ایک پیدا ہوا تھا، جس میں کہ ایک پوری قوم نے، ہم نے تمام اپنے سیاسی اختلافات، جو ظلم زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئیں، اس کو ہم نے بالائے طاق رکھا اور ہم پیچھے کھڑے ہو گئے ملک کے دفاع میں۔ لیکن آج وہی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ انٹرنلی جب کمزور ہوں گے، آپ ایکسٹرنلی طاقتور ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف باہر کے جو ایک عارضی ایک ماحول ہے، اس کی بنیاد پہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کی جو سیاسی ادارے ہیں، جو جمہوری ادارے ہیں، ان پہ نہیں حملہ ور ہو سکتے۔ اس لیے اگر اسی گڈ ول کو برقرار رکھنا ہے تو آپ کو ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں کہ سارے اس ملک کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ بالکل وہ ایک فیئر مقابلہ کر رہے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ آپ سیاسی مقابلہ کریں۔ ہم صرف ہم نہیں کہہ رہے، جو پاکستان جو کہ اتحادی ہے گورنمنٹ کا، ان کے نمائندے، سینئر نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جو سمریات کا الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور نہ وہ جیتے ہیں نہ وہ جیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف۔ تو ایسی صورتحال میں اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ایک عارضی پردہ ہے، یہ جو ایک فساد سا بنا ہوا ہے، وہ بھی بالکل ٹوٹ جائے اور بالکل ہم وہ ہو جائیں، برہنہ ہو جائیں۔ برہم بھی ختم۔ ہم نے اس ماحول کے لیے ہماری جدوجہد ہے، خان صاحب ترتیب دے رہے ہیں، ان کی ٹیم، کہ ہم وہ کریں گے جو کہ ہم کر سکتے ہیں بحیثیت ایک سیاسی جماعت، اور وہ ہے سیاسی جدوجہد، احتجاجی وہ اپنی تحریک، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اور چارہ ہے نہیں، ہم نہ کوئی گوریلا گروپ ہیں، نہ کوئی ہمارے پاس بندوقیں ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ ہم تو اپنی سیاسی جدوجہد کریں گے، کیونکہ اس طرح ملک چل نہیں سکتا۔ جس طرح کے بھی بجٹ آ رہا ہے، آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ جس IMF کی ڈکٹیشن پہ جو یہ بجٹ ہو رہا ہے، اس سے عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کا تو آلریڈی
ستیہ ناس ہو گیا ہے، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. لیکن مجال ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اس میں اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کو کوئی پرواہی نہیں ہے. کچھ باہر ہے یہاں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو آپ جیسوں کے لیے ہے جو کہ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں یا اس سے بھی کم میں کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آگاہ کریں کہ یہ ہماری سوچ ہے، ہماری پارٹی کی سوچ یہی ہے کہ باوجود تمام تر سختیوں کے ہم ابھی بھی کمیٹڈ ہیں کہ ہم اپنی جو جدوجہد ہے احتجاجی ہو چاہے وہ یا وہ سیاسی ہو، وہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کریں گے، کیونکہ ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے. خان صاحب جنگ ہی اسی دو چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ اگر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر وہ کوئی NRO نہیں لے رہے، مقصد یہ کہ ملک کا مستقبل تبھی ہوگا، آپ جیسے نوجوانوں کا مستقبل تبھی ہوگا ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. شکریہ جی. شکریہ شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ساتھیوں کو السلام علیکم. میں اپنی بات چیت بڑی مختصر رکھوں گا. میں 3 سیگمنٹس میں اس کو کروں گا، بہت پوائنٹڈ اور تیزی سے میں کور کروں گا. سب سے پہلے دفاع، اس کے بعد آپ کا اس وقت پولیٹیکل سچویشن، بالخصوص سمبریال کا الیکشن بھی، اور ہمارے لطیف چترالی صاحب، عبداللطیف چترالی صاحب جن کے خلاف ہوا تھا کنوکشن آئی تھی، اور ہمارے باقی ساتھیوں کی بھی، اور پھر باقی بھی چیزیں، اور اس کے بعد پھر اکانومی. خواتین و حضرات، میں 7 تاریخ سے لے کے تقریباً 2-3 ہفتے میں علیل تھا، ہاسپٹلائز تھا، تو آپ سے اس دوران بات چیت نہیں ہو سکی. میں یہاں سے کروں گا کہ افواج پاکستان اور بالخصوص پاک فضائیہ پاکستان ایئر فورس نے جو ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کیا وہ بڑا بہترین تھا، اور اس پہ ہم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہی بات میرے قائد اور میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت آپ کا یہ انسیڈنٹ پہلگام کا ہوا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور قوم متحد ہوئی. ان لوگوں کو جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا، وہی لوگ جو ہیں وہ آپ کے سب سے صفحے اول میں آپ کی ڈیجیٹل میڈیا میں پاکستان کا دفاع کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے ساتھی ہیں، وہ صفحے اول میں تھے. پہلی بات. دوسری اہم بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کے پلوامہ کے اٹیک کے بعد، آپ وہ تقاریر ان کی دیکھیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مودی ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالے گا. اور میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جس وقت پلوامہ ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں، وار ہم لوگ پہلے کریں گے. آپ کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ان کی جو ان کی پیشنگوئی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور پہلگام کا وہی ہوا. ان کے جو وہاں پہ ٹورسٹ ہلاک ہوئے ہندوستان کے، مودی سرکار نے وہی فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی، پر الحمدللہ اس کو منہ کھانی پڑی. اور اس پہ ایئر فورس کا اور آرٹلری کا اور آپ کے راکٹس کا، میسائلز کا، اور آپ کے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا. اور یہ 3 چیزیں ٹرپل ایز اس کو کہتے ہیں. میں قومی اسمبلی میں 5 مئی کو جو میری تقریر تھی، وہ اسپیکر نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ اس کو بہت کٹوتی اس کی کہی، پر وہاں پہ میں نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کی جنگوں میں 3 ٹرپل ایز اس کو کہتے ہیں. اللہ، ایئر فورس، آرٹلری اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے. اور ہر ایک جنگ میں 65 کی جنگ میں ایئر فورس اور آرٹلری کی وجہ سے 45% ہندوستان کی اموات ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور باقی جنگوں میں بھی اس بات بھی وہی پروو ہوا. اسی 5 تاریخ کی تقریر میں نے پوری جگہ بتا دی تھی کہ آپ کا اخنور اور جموں سے لے کے نیچے رحیم یار خان تک یہ کوریڈورز استعمال کرے گا ہندوستان. اور وہی انہوں نے وہیں سے فضائی اٹیک کیے تھے، اور زمینی دستے بھی ان کے تیار ہو رہے تھے. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح کہا تھا، میں پھر دہراؤں گا کہ میں سوچوں گا بعد میں وار پہلے کروں گا. بدقسمتی کے ساتھ شہباز شریف میں وہ جرت نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، شہباز شریف میں وہ جرت نہیں ہے. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو اس نے تقریر کی تھی وہ نہایت ہی بزدلانہ تقریر تھی. اس کے بعد اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ ایٹامک ویپنز اپنے میسائلز فرسٹ یوز کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور بھائی یا تم پہلے استعمال نہیں کرو گے تو وہ کوئی شرشریوں کے طور پہ استعمال کرو گے. نمبر 2. نمبر 3 سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان نے 7 تاریخ کی صبح 12 بجے کے بعد اٹیک شروع کیے تو شہباز شریف کا کام یہ تھا کہ وہ امیڈیٹ ریٹیلیشن آرڈر کرتا.
اس نے نہیں کیا. 10 تاریخ تک انتظار کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اس کی کوتاہی تھی, اور اس فارم 47 رجیم کی کوتاہی تھی, کیونکہ ان کے پاس اونرشپ نہیں ہے. آپ کی مسلح فارس تو ایک بندوق ہے, ٹریگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. ٹریگر دبانا آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. شہباز شریف میں نہ وہ صلاحیت ہے نہ وہ جرت ہے, کیونکہ وہ ڈرپوک آدمی ہے, اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوتے تو یہ اٹیک 10 تاریخ کی جگہ 7 تاریخ کو ہو چکا ہوتا, 7-8 تاریخ کو ہو چکا ہوتا. اور اس انتظار کی وجہ سے ہمارے سندھ میں ایئر فورس بیس پہ میسائل اٹیک ہوا, ڈرون اٹیک ہوا, جس میں ہماری شہادتیں ہوئیں. یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہندوستان اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ خدا نخواستہ پھر وہ اپنا کرے گا, اور اس کی اسٹریٹجی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. وہ ہلکی ہلکی ضربیں ہمیں مارتا رہے گا. مختلف جگہوں میں دہشت گردی میں وہ ملوث ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کہ اس کو فرسٹ سٹرائک میں ختم کرنا چاہیے. ہمیں یوز آف ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے نہیں کترانا چاہیے. لو ییلڈ نیوکلیئر ویپنز ہمیں استعمال کرنے چاہیے, یا ان کا آرمڈ دستہ, ان کے ٹینکوں کے دستے پاکستان کے قریب ہی آئیں. ان کے اپنے ٹیریٹری کے اندر ہمیں فرسٹ سٹرائک پہلے کرنی ہوگی. ایئر فورس, آپ کی میسائلز اور آپ کی نیوی کے ذریعے. یہاں پہ تو آ گئی آپ کی بات دفاع کی. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں خواتین